الشیطان الرجیم افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لعنت اللہ علی اعدائکم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء باقون ما بقیت الدہر. ایک سبات پڑھیں محمد والے محمد رسول گرامی کی بہت ہی مبارک حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک زمانہ باقی رہے گا علماء باقی رہیں گے ان کا ذکر باقی رہے گا. یہ وہ علماء ہیں جن کے قلم کے نوک کی دھمک ظالموں کے قصروں کو ہلا دیتی ہے. یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے قلم کی روشنائی لوگوں کو تاریکی سے ہدایت کی طرف لے کر آ جاتی ہے. یہ وہ علماء ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا کہ ان کا خون ان کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. یہ وہ علماء ہیں جن کے لیے رسول نے ضمانت لی سب کا ذکر مل سکتا ہے لیکن علماء کا ذکر باقی رہے گا. محمد ابن مکی کو شہید کرانے والا نہ جانے کہاں تاریکیوں میں گم ہو گیا لیکن ان کا ذکر آج بھی ہوتا ہے. شیخ زین الدین کو شہید کرانے والا نہ جانے کہاں گم ہو گیا لیکن ان کا ذکر آج بھی ہوتا ہے. باقر الصدر کو شہید کرانے والا نہ جانے کس بستی میں پڑا ہوگا لیکن ان کا نام آج بھی لیا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں ظالموں کا نام تو مٹ گیا لیکن ان علماء کا نام آج بھی باقی ہے اور لوگ نام لینے میں شرف محسوس کرتے ہیں. انہی علماء میں سے ایک عالم دین ہیں جن کا نام قاضی نور اللہ شستری. قاضی نور اللہ شستری جن کی ولادت ایران کے صوبے خوزستان کے شہر شستر میں ہوئی. آپ کے والد کا نام سید شریف الدین حسین مرعشی اور چچا کا نام سید صدر الحسین. اصالتاً یہ شستر سے نہیں ہیں بلکہ ان کے اجداد جو تھے وہ عامل سے تھے جو تقریباً لبنان میں ہیں. ان کے جد امجد سید نجم الدین نے اپنے زمانے میں عامل سے ہجرت کر کے شستر تشریف لے آئے. ابتدائی تعلیم قاضی نور اللہ شستری صاحب نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی جو کہ ان کے والد صاحب علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ دونوں میں ہی ماہر تھے اور ان کے چچا بھی اسی طریقے سے عالم دین تھے. لہذا انہوں نے فقہ، اصول، تفسیر اور حدیث کی تعلیمات ابتدائی تعلیمات میں ہوں کہ اپنے والد اور اپنے چچا سے حاصل کی. ان کا نسب چند سلسلوں کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. اب ایک وجہ تسمیہ ان کو شہید ثالث کیوں کہا جاتا ہے تو دمشق اور استنبول میں دو بزرگ علماء کو شہید کیا گیا جن میں سے ایک کا نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا محمد بن مکی جن کو شہید اول کہا جاتا ہے صاحب لمع. دوسرے شہید شیخ زین الدین جو لمع کی جنہوں نے شرح لکھی. ان دونوں کی شہادت کے بہت سالوں بعد کوئی بزرگ عالم دین شہید کیا گیا لہذا ان کا نام شہید ثالث ہے. ان کے لقبات میں سے ایک لقب قاضی القضات ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ کیوں ان کو قاضی القضات کہا جاتا ہے. انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد سے
سن 972 یا 73 میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مشہد کا رخ کیا تاکہ وہاں پر اور زیادہ تعلیم حاصل کر سکے۔ مشہد میں ابھی یہ زیر تعلیم تھے کہ وہاں کے کچھ حالات، دو طریقے کی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ انہوں نے کیوں مشہد سے ہندوستان ہجرت کی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی جاتی ہے کہ مشہد کے حالات علماء کے لیے سازگار نہیں تھے، خود ان کے بھائی کو وہاں کے کچھ ظالموں نے شہید کر دیا، تو ان کے کچھ چاہنے والوں نے کہا کہ آپ ہندوستان کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہندوستان اس وقت بہت پرامن ملک ہوا کرتا تھا، تو یہ ہندوستان ہجرت کر گیا۔ دوسری ہجرت کی وجہ جو ان کے لیے لکھی جاتی ہے، جو تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، کہ یہ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں زیارت پڑھ رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بغل میں کوئی شخص کھڑا ہے جو مجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہے، لہذا اپنی دعا اور زیارت کو مختصر کرتے ہوئے انہوں نے ختم کی دعا اور زیارت اور اس سے سوال کیا کہ کیا تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ شخص ہندوستان سے گیا اور فارسی بہت زیادہ اچھی نہیں جانتا تھا، لیکن نقل کرنے والے نقل کیا کہ کسی بھی طریقے سے قاضی صاحب نے اس کی بات کو سمجھا، جو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور ہندوستان کے ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پر سنی ناصبی رہتے ہیں، ان کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق دوبارہ آ کر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے نکاح بھی وہی پڑھتے ہیں، ہمارے میتوں کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جتنے بھی دینی مسائل ہمارے ہیں وہ سارے کے سارے سنی ناصبیوں کے تحت انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری آپ کی گزارش ہے کہ آپ کسی ایسے عالم دین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے اور ہمیں اس طرح کے افعال سے نجات دلائے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کس کو بھیجا جا سکتا ہے اور کون اس لائق ہے، کیونکہ جیسا کہ بتایا کہ سنی ناصبوں کے علاقہ تھا، شدت پسند تھے، متعصب تھے، تو ہر کسی کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے ایک آدمی کو تیار کرتا ہوں جو تمہارے درمیان رہے گا اور تمہیں ان کے شر سے ہی بچائے گا اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام بھی ان کو دے گا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت قاضی صاحب درس خارج دیا کرتے تھے اور اپنے علم کے عروج پر تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ کون جانا چاہتا ہے؟ منع کر دیا۔ اپنے جو ہم اصل تھے ان سے سوال کیا کہ بھائی کوئی جائے گا ہندوستان؟ سب نے منع کر دیا۔ تو انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہا کہ جب کوئی نہیں جا رہا ہے تو میں خود ہندوستان جاؤں گا، لہذا اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہندوستان آؤں گا، لیکن یہ شرط ہے کہ میں آیت اللہ یا عالم دین یا علامہ بن کے نہیں آؤں گا، میں تمہارے ساتھ ایک کام والا عامل بن کر آؤں گا۔ لہذا اس کے ساتھ یہ عامل بن کے کام والے بن کر اس کے ساتھ گئے اور سیدھے آگرہ نہیں گئے۔ آگرہ جو اس وقت اکبر آباد کہلاتا تھا، کیونکہ اکبر کی حکومت تھی اس وقت اکبر آباد کہلاتا تھا، آج وہ آگرہ ہے، سیدھے آگرہ نہیں گئے۔ یہ اس وقت فتح پور سیکری ہے۔ فتح پور سیکری اس وقت سنیوں کا، ناصبیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، یعنی ان کے مرکز تھا فتوے کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے۔ یہ وہاں پر گئے اور وہاں پر ابو الفتح نام کا ایک آدمی تھا جو طبیب بھی تھا اور شاعر بھی تھا، اس کے پاس کچھ علوم و فنون سیکھے، اور علوم و فنون سیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب مرکز میں دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کام کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے۔ ایک دن مرکز میں گئے تو وہاں کے جو عالم تھے انہوں نے سوال کیا کہ بھائی کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں کام کرتا ہوں یہاں پر۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کام کرنے والے ہو، تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تو اس نے قاضی صاحب نے جواب دیا کہ کام کے ساتھ ساتھ مجھے شوق ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے علم دین حاصل کر سکتے ہو، لیکن کچھ امتحانات دینے ہوں گے، اس کے بعد مدرسے میں ایڈمیشن ہوگا، عام طور سے
طریقہ ہے مدارس کا کہ امتحان دو اس کے بعد ایڈمیشن ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی امتحان لینا لے لو. امتحان لیا کیونکہ یہ بند کر تو کام والے گئے تھے لیکن اصل میں تو آیت اللہ ہی تھے. اور ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے یا یہ تھی کہ ان کو نہ صرف فقہ جعفری پہ رسد حاصل تھی بلکہ مذاہب اربعہ جو فقہ ہیں ان تمام فقہوں پر ان کو ایسی دسترس حاصل تھی کہ اگر کسی بھی مسلک کا آدمی اپنے مسلک کے اعتبار سے سوال کرتا تھا تو بغیر جو چلا کے بغیر پڑھنے جا کے اس کو جواب دے دیا کرتے تھے. اب اتنی دسترس اتنا تسلط ہے امتحان دینے میں کوئی قواعد نہیں ہے. خیر انہوں نے امتحان دیا اس نے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور چند ماہ کے اندر ہی یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے اپنے علم کی وجہ سے. اب یہ کیونکہ ابو الفتح جس کے پاس یہ گئے تھے کہ بادشاہ اکبر کا خاصم خاص تھا کیونکہ ان کے علم کا علم کی شہرت ہو چکی تھی لہذا ساتھ لے کر گیا اور بادشاہ کو بتایا کہ یہ بہت ہی اچھے عالم دین ہیں ان کو فقہ پر بہت اثر حاصل ہے. لہذا جہاں اکبر عمرانیت کو پسند کرتا تھا بہت زیادہ عیش پرست والا تھا تاریخ نے لکھا کہ وہ حکمہ اور عرفہ کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا. اللہ عالم ثواب کہاں تک بات صحیح ہے لیکن تاریخ نے لکھا کہ وہ بہت زیادہ احترام کرتا تھا. انہوں نے ٹھیک ہے ان کو ہمارے پاس دربار میں رکھ دو اور جو بھی مسئلہ آئے گا ان کے ذریعے حل کرایا جائے گا. اپنی علمی قابلیت اور استعداد کی بنا پر چند ماہ میں یہ اکبر کے بہت زیادہ قریب ہو گئے. اتنے قریب ہوئے کہ 2 ماہ ہی آگرہ رکھا تھا اور آگرہ سے اکبر کی کام نے جب لاہور گیا تو ساتھ میں لاہور لے کر بھی گئے. لاہور لے جانے کے بعد جو اس وقت قاضی القضات تھا یعنی پورے بر صغیر آج ہندوستان پاکستان الگ الگ ہے لیکن اس وقت بر صغیر کا قاضی القضات تھا یعنی ہندوستان اور پاکستان کہ جس منطقے میں بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو انہیں قاضی القضات حل کرتا تھا اور وہ بہت بڑا ہوتا تھا اور ظاہر سی بات ان کی جیسی صلاحیت اس کے پاس تھی بھی نہیں. تو اکبر نے اس کو معزول کر کے ان کو قاضی القضات بنا دیا. اب ان کی زیرک اور چالاکی دیکھیں کہ انہوں نے فوراً اس منصب قضاوت کو قبول نہیں کیا جبکہ بہت بڑا منصب تھا. عام زبان میں بولا جائے تو چیف جسٹس کا منصب تھا وہ جو ہر کوئی چاہتا ہے اس کو حاصل کر لے. لیکن دیکھیں انہوں نے ہجرت ہی اسی لیے کی تھی کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور سنی اور ناصرین کی شر سے لوگوں کو بچائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے منصب قضاوت کو قبول نہیں کر سکتا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جو ایک رواج چلا آ رہا ہے سنتی رواج کہ سوال کیا سوال کرنے کے بعد کتاب کھول کے دیکھی کہ ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا, امام شافعی نے کیا کہا ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا, احمد بن حنبل نے کیا کہا ہے, میں یہ نہیں کروں گا. کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اصل کتابوں میں رجوع کروں گا اور اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دوں گا. ہاں وہ فتویٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک مسلک کے اعتبار سے ضرور ہوگا, کسی خاص مسلک کی پیروکاری نہیں کروں گا. اصل کتابیں جو ہیں جو ان کے زمانے کے پاس صحیح بخاری, صحیح مسلم, قرآن مجید ان ساری کتابوں کی اصل کتابیں رجوع کروں گا اور فتویٰ دوں گا. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فتویٰ جو ہوگا 4 مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک سے ضرور ملتا جلتا ہوگا. بادشاہ نے قبول کر لیا کیونکہ قابلیت تھی. اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ آپ جب فقہ مقارن پڑھیں گے فقہ مقارن میں کہیں نہ کہیں فقہ جعفریہ کا ایک مسئلہ کسی ان 4 میں سے کسی ایک سے ضرور ملتا ہے. مثال کے طور پر عرض کروں آپ کے سامنے کہ مالکیوں کا بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے, ہمارے یہاں بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے. لہذا اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے جو ملتے جلتے تھے. قاضی صاحب کی یہ زیرکی تھی اور ہوشیاری تھی جو فتویٰ دیتے تھے. نام تو ان 4 مذاہب کا ہوتا تھا لیکن اصل میں فتویٰ وہ فقہ جعفری کے مطابق ہوتا تھا. اصل میں مسئلہ وہ فقہ جعفری کے مطابق ہوتا تھا. اب جہاں ان کی شہرت بڑھی اور شہرت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی قربت بھی بڑھی تو کچھ ایسے افراد بھی تھے جو متعصب تھے اور جن کو یہ گمان ہوگا کہ یہ شیعہ ہیں سنی نہیں ہیں. تو لوگوں نے ان کے پیچھے کچھ جاسوس بھیجے اور ان کی جستجو کرنے لگے. اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک بار
جو سنی علماء کے دربار میں انہوں نے بادشاہ نے کہا سرکار یہ جو آپ نے قاضی قضات بنا رکھا، ابھی تک اکبر زندہ، اکبر اتنا زیادہ متاثر نہیں تھا ان کے لیے جتنا اس کا بیٹا جہانگیر تھا. سرکار آپ نے جو قاضی قضات بنا رکھا ہے وہ سنی نہیں شیعہ ہیں. کہا کوئی دلیل؟ کہا دلیل ہے، ان کو خود بلواتے ہیں اور خود قبول کریں گے. کیونکہ قاضی رضی اللہ صاحب کے بارے میں ایک بات سب کو یقینی طور پر پتا تھی کہ یہ کچھ کرے نہ کرے لیکن جھوٹ نہیں بولے. یہ مشہور تھا کہ کچھ بھی کرے لیکن جھوٹ نہیں بولے. اب کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مجھے رسول کا زمانہ یاد آ گیا کہ رسول کی مخالفت تو کرتے تھے، ان کے بتائے ہوئے وحدانی تو قبول نہیں کرتے تھے، ان کی رسالت قبول نہیں کرتے، لیکن ایک بات ان کے بارے میں یہی تھی کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں. یہی بات ان کے اولاد میں سے قاضی اللہ شستری ہیں جن کے بارے میں مشہور کہ سب کچھ کریں گے، مخالفت رکھتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. بہرحال دربار بلایا گیا اور اس سے پہلے بھی کئی بار دربار میں بلایا جا چکا تھا اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں. جب بلایا گیا اب سارے اسی طرح کا دربار تقریباً سجا ہوگا، بیچ میں بادشاہ کرسی، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہی بلایا گیا. کچھ علماء بھی ہیں اور بہرحال یہاں سبھی علماء ہیں، اور دیکھا کہ ان کو کھڑا کر دیا گیا. اور جہاں تک ابھی یہ سوال کا جواب دیتے تھے، ابھی جو سوال کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیوں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کو ایک بات کا جواب دینا ہے. کہ کس بات کا جواب دینا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ 12 امامی ہیں یا 4 امامی ہیں؟ سنی علماء نے یہ دلیل رکھی تھی کہ اگر یہ کہیں کہ 12 امامی ہیں شیعہ ہیں، 4 امامی ہیں تو ہماری طرح ہیں کیونکہ ان کے فرقے 4 امام ہیں. لیکن کیونکہ ان کو ان کی ہوشیاری کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو انہوں نے جھلبڑا کر کہا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار آیا ہوں، یہی سوال کیا گیا اور اب پھر مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے اور میں بارہا کہتا ہوں کہ میں 4 امامی ہوں، 4 امامی ہوں، 4 امامی ہوں. 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں 4 امامی ہوں اور پھر مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے. اب جب بادشاہ نے بات سن لی کہ یہ 4 امامی کا سرکار ہمیں جو شبہ تھا بہرحال وہ برطرف ہو گیا ہے، آپ اپنے منصب پر قائم ہیں. لیکن یہ سنی جو متعصب تھے جن کے دل میں بغض امیر المومنین اسلام بھرا ہوا تھا، ان کو اب بھی یقین نہیں ہوا اور پھر ان کے پیچھے پڑ گئے. اب جب پیچھے پڑے تو کیونکہ قاضی القضات تھے، امام جمعہ بھی تھے، کچھ دن گزرنے کے بعد جب یہ جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے میں جو ایک رکن ہے ہمارے یہاں کہ حمد و ثنا اور رسول کے لیے صلاۃ و سلام اور محمد علیہ محمد پر صلوات. اللہم صلی اب جیسے ہی یہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل کہے انہوں نے کہ وہ جو متعصب بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے ساری کتابیں قاضی اللہ تم آل محمد پر صلی اللہ لکھوا رہے ہو لہذا تم شیعہ ہو. پھر دوبارہ مسئلہ دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے کہا گیا کہ یہ شیعہ ہیں. پھر بادشاہ نے سوال میں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ان کے شیعہ ہونے کی؟ کہا کہ یہ صلوات میں محمد آل محمد سب پہ ضرور بھجواتے ہیں. اور انہوں نے قاضی اللہ نے اپنے دفاع میں کہا کہ ان علماء کو اتنا نہیں پتا ہے کہ چاہے وہ شافعی مسلک کے ہوں، چاہے وہ حنبلی مسلک کے ہوں، چاہے حنفی مسلک کے ہوں یا کسی مسلک کے ہوں، سبھی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ یا علی انتا لحم کا لحمی، دم کا دمی، حلب کا حلبی، سلم کا سلمی، امن کا امنی. پوری جو حدیث ہے ایک طویل کہا کہ صرف فقہ جعفریہ میں نہیں، ان 4 اماموں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. جب اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے، جو بالباب یہ نکلتا ہے کہ علی جو ہیں وہ آل محمد میں سے ہیں. اور جب رسول علی کو اپنی آل میں شمار کر رہے ہیں تو کیا ہم پر فریضہ نہیں ہے کہ ہم آل محمد پر صلوات بھجوائیں؟ اب کیونکہ بادشاہ کے بعد کے ذہن میں بات آ گئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو اس نے کہا کہ تم سنی ہوتے ہوئے آل محمد پر صلوات نہیں بھیجتے ہو.
تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم صلوات پڑھتے ہیں لیکن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک پڑھتے ہیں. کہا نہیں، جس طریقے سے صلوات رسول اللہ پر پڑھتے ہو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم آل رسول پر صلوات پڑھو، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو میں حکومتی طور پر یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ آج سے جب بھی صلوات پڑھی جائے گی رسول اور آل رسول دونوں پر صلوات پڑھی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. تو ممکن ہے کہ جو آج آل رسول پر صلوات بھجوائی جاتی ہے یہ قاضی رحمۃ اللہ شستری رضی اللہ عنہ حفظ اللہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے. ان کی تعریفات جو علماء نے ذکر کی ہیں تقریباً 140 کتابیں انہوں نے تالیف کی، جن میں سے چند کتابیں آپ کے سامنے عرض کروں جو بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے احقاق الحق و اظہار الباطل. دوسری کتاب اجوبۃ المسائل سید حسین غزنوی، یہ بھی جواب ہے، آگے انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا. الزام النواسب فی رد علی مرزا مخدوم شریفی، القام البحر فی رد ابی الحجر، بحر الغزیر فی تقدیر ماء کثیر، بحر الغدیر، اب یہ غدیر ہے، پہلے والا غزیر تھا یہ غدیر ہے، فی اثبات تواتر حدیث الغدیر، تحفۃ العقول حل العقول. یہ کتابیں انہوں نے تالیف کی اور بہت ساری کتابیں میں نے بطور مثال یہاں پر ذکر کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے. ان میں سے چند مشہور کتابیں ہیں یہ کہ رجال کشی جو علم رجال کی بہت ہی معتبر ترین کتاب ہے اس پر حاشیہ لگایا. تہذیب الاحکام بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اس پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے. تہذیب المنطق، تفسیر بیضاوی، ہدایہ، مختلف، شرح شمسیہ، مدول، اور بہت ساری کتابیں جو علماء اہل سنت کی بھی ہیں اور ہمارے مسلک کی بھی جن پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے. یہ چند کتابیں، جن میں سے 4 کتابیں ان میں خاص حیثیت رکھتی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ احقاق الحق و اظہار الباطل. یہ کتاب جو انہوں نے لکھی تھی قاضی فضل بن روزبہان کے جواب میں لکھی تھی، جو اس نے کتاب لکھی تھی ابطال الباطل. ابطال الباطل کے جواب میں یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی جس میں ولایت امیر المومنین اور خلافت امیر المومنین اور خاندان رسول کا حق ہے اس بات پر توجہ کی انہوں نے. جو اس نے فضل بن روزبہانی کی کتاب ابطال الباطل لکھی تھی جس میں ثابت کیا تھا کہ معاذ اللہ حق خلافت جو ہے وہ 3 خلفاء کا تعلق ہے. دوسری کتاب مجالس المومنین جو ان کی بہت ہی مشہور معروف کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت ہی تفصیلی حالات بیان کی جس کے علماء کے، حکماء کے، فلاسفہ کے، عرفاء کے، شعراء اور جو متدین صحابہ تھے، اچھے صحابہ تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. حد یہ ہے کہ جو شہر ہیں ان کے شہر کے حالات کے شہر کا نام کیوں رکھا گیا، اس شہر کے لوگوں کی عادات کیا ہے اور اس شہر کی صفات کیا ہے، اس کے بارے میں اس کتاب میں انہوں نے گفتگو کی. تیسری کتاب جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے الصواعق المحرقہ، جو انہوں نے کس کے جواب میں لکھی تھی؟ الصواعق المحرقہ کتاب. چوتھی کتاب جو آپ نے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کتاب مصائب النواسب، یہ بھی ایک جواب میں لکھی گئی. ان کی تعریفات میں لوگوں میں اختلاف ہے کہ کون سی کتاب ان کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کسی کتاب کی تعریف کرتے تھے یا حاشیہ لگاتے تھے اس میں اپنا نام نہیں ذکر کرتے تھے، اپنا نام نہیں ذکر کرتے، جبکہ تقریباً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے بھلے ہی چھوٹا سا کام ہو تو اس کا نام ہونا چاہیے اس میں. لیکن انہوں نے اپنی اکثر کتابوں میں یا یوں کہ ساری کتابوں میں اپنی تعلیف میں اپنا نام ذکر نہیں کیا. خود ایک خط میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میں جو تعلیف کر رہا ہوں صرف اور صرف قربت الہی کے لیے کر رہا ہوں، مجھے نام نور نہیں چاہیے. دوسری وجہ جو لکھی انہوں نے کہ کیونکہ تقیہ کی حالت میں تھے، مشہد سے ہجرت کی تھی انہوں نے نواسبیوں کے درمیان، ناصبیوں کے درمیان اور سنیوں کے درمیان، وہاں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد تقیہ کی وجہ سے یہ کسی بھی کتاب میں اپنا نام ذکر
نہیں کرتے۔ اب کیونکہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کے مخالفین بہت تھے اور تعصب بہت زیادہ تھا، تو کیا وجہ ہوئی کہ ان کو شہید کیا گیا؟ بارہا ان کو دربار بلایا جا چکا تھا اور پوچھا بھی جا چکا تھا، جستجو بھی کی گئی، جاسوس بھی لگائے گئے کہ پتہ کرو شیخ۔ جب ساری تدبیروں سے، ساری حرکتوں سے لوگ تھک گئے، تب ان کے پیچھے ایک جاسوس لگایا گیا، ایک انسان، ایک شخص کو تیار کیا گیا کہ وہ شیعہ بن کر ان کے پاس جائے۔ وہ شیعہ بن کے ان کے پاس گیا اور شروعات میں جو طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، سلام دعا خیریت، میں بندہ شیعہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سے قرض فیض کر سکوں۔ اب کیونکہ سادہ مزاج تھے، سادہ لوگ تھے، بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی حاصل کریں، بہرحال آئیے، ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں، سکھائیں گے۔ کئی مہینوں تک وہ ان کے پاس ایسے ہی جاتا رہا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے زیادہ سوال کرتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں ان کی طرف متوجہ رہیں۔ اب کیونکہ ڈپلیکیٹ بولا جائے کہ مصنوعی شاگرد تھا، لہذا وہ ضرور سوال کیا کرتا ہے کہ اچھا توحید میں یہ مسئلہ کیوں ہے، رسالت میں یہ مسئلہ کیوں ہے، امامت ایسے کیوں ہے، یہ مسئلہ نماز میں کیوں ہے، یہ روزے میں کیوں ہے، جو بھی سوال وہ کرتا تھا یہ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ اب اس نے کہا کہ سرکار میرا گھر دور ہے اور مجھے آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صبح و شام آپ ہی کے ساتھ بسر کروں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا گھر دیا جا چکا ہے قاضی قضات کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھر اتنا بڑا پڑا ہوا ہے، یہ کمرے میں تم رہ لو اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لو۔ اب اس کیونکہ دور سے یہ جستجو نہیں کر سکتا تھا، جاسوسی نہیں کر سکتا تھا، گھر کے اندر سے جاسوسی کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ گھر کے اندر جب کچھ مہینے رہا، اس نے ایک چیز پر توجہ کی کہ قاضی صاحب نماز مغربین کے بعد اپنے تہہ خانے میں چلے جاتے تھے اور نماز فجر ہونے سے پہلے نکل آتے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، یہ شاگرد شیعہ ہے، اس میں اتنی ساری تعلیمات دی ہیں، تو یہ دھوکے باز تو ہے نہیں، اس نے اس چیز پر توجہ کر لی۔ تو ایک دن وہ کہتا ہے کہ سرکار میں دیکھتا ہوں کہ آپ مغربین کے بعد تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں اور نماز فجر سے پہلے نکل آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرا کچھ کام ہوتا ہے جس وجہ سے میں جاتا ہوں۔ تو کہا سرکار میں بھی آ سکتا ہوں، کہا تم نہیں آ سکتے ہو۔ اس نے بہرحال کر کے چرب زبان تھا، لہذا بہت زیادہ ضد کی، کہا کہ سرکار میں آپ کا شاگرد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اور سیکھوں۔ بہرحال وہ اس کو تہہ خانے میں لے کر دیکھا کہ وہاں پر اوراق بکھرے ہوئے ہیں، کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو انشاءاللہ میرے لیے قیامت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس وقت یہ احقاق الحق کتاب لکھ رہے تھے اور اس میں دیکھا اس نے کہ جہاں پر خلافت کا باب تھا اس میں وہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو سنیوں کے درمیان مشہور تھیں کہ خلافت امیر المومنین کا حق تھا، یہ لوگ باطل تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو اس وقت ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ خیر اس نے ان نسخوں کو چرا لیا اور رکھ کر آ گیا دربار میں، کیونکہ جس چیز کے لیے اس کو معمول کیا گیا تھا وہ کام تو اس کا ہو گیا۔ اب دربار میں لا کے پیش کیا علماء کے درمیان کہ بھائی دیکھیے جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ بات صحیح ہے، یہ سنی نہیں ہے بلکہ شیعہ ہیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 75-76 سال ہو چکی تھی۔ دربار میں دوبارہ بلایا گیا کہ بھائی کیا کہتے ہو اپنے عقیدے کے بارے میں؟ جب ان کو احساس ہو گیا کہ ہاں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں سنی نہیں شیعہ ہوں، اب تقیہ کرنے کا کوئی مورد نہیں۔ اب بہترین انداز میں انہوں نے ولایت امیر المومنین کو دربار میں پیش کیا، خلافت کے حق کو بہترین انداز میں پیش کیا، اور جو لوگ خلفائے باطل تھے ان کے راز کو فاش کیا۔ اب بادشاہ اس وقت کیونکہ جہانگیر تھا اور جہانگیر جو ہے وہ متعصب بہت زیادہ تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم شیعہ ہو تو تمہیں ہم قید میں ڈالیں گے۔ ذکر کیا جو جتنے بھی حوالے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سب کے حوالے مجالس المومنین، عیان الشیعہ یا احقاق الحق کے مقدمے میں ساری باتیں ذکر کی گئی تھی۔ منگل یا بدھ کا دن تھا، ان کو زندان میں ڈال دو اور جمعے کے دن ان کو قتل کیا جائے۔ جمعے کا دن آیا اور ان کو
مسجد کے پاس لایا گیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ خاردار کوڑے تیار کیے جائیں. لکڑی سے، جو خاردار لکڑی ہے اس سے کوڑے تیار کیے جائیں، اور ایک تو نہیں سینکڑوں کوڑے تیار کیے گئے. کس لیے؟ کہ ایک آدمی کو کوڑا نہیں مارے گا، بلکہ جو بھی نمازی نماز جمعہ پڑھنے آئے گا، نماز جمعہ کے بعد ان کو مارتا رہے گا جب تک کہ مر نہ جائے. اب کیونکہ نہیں ہو چکے تھے، 75 سال کی عمر تھی، نماز کے بعد لوگوں نے اس کوڑے سے ان کو مارنا شروع کیا، اور 7 8 یا 10 کوڑے ہی ان کو مارے گئے تھے کہ ان کی روح جسم سے نکل گئی. لیکن ظلم کی انتہا، جسم سے روح نکل چکی ہے، پھر بھی لوگ مانے نہیں. روح نکلنے کے بعد بھی ان کے جسم پر کوڑے مارتے رہے. حد یہ ہے کہ عبارتوں نے بتایا کہ ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا ہو جاتا. اور صرف یہی، دوسری تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی زبان کو بھی کھچوا لیا گیا. زبان کو کھچوانے کے بعد پھر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دفن نہیں کیا گیا، بلکہ کیونکہ آگرہ میں تھے، وہاں پر جمنا ندی ہے، جمنا کنارے ان کو پھینک دیا. اس دن گزرے تھے، مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جناب سیدہ وہاں آگرہ میں کسی ایک شخص کے خواب میں آئی اور کہا کہ میرا بیٹا بے گھر و کفن پڑا ہوا ہے، تم جا کے اس کو دفن کر دو. اب یہ شخص اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید یہ میرا ہی خواب ہے. باہر آیا جو اس وقت شیعہ تھے اور جن پر اعتماد تھا کہ ان سے بات کی جا سکتی ہے، اس سے کہا کہ ایسا خواب میں نے دیکھا ہے. تو جس سے اس نے خواب نقل کیا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. حد یہ ہے کہ جب لوگوں تک بات پہنچی، جو بھی شیعہ تھے، کہ سب کے خواب میں یہ بات آئی کہ میرا بیٹا بے گھر و کفن پڑا ہوا ہے، اس کو دفن کر دیا جائے. اب کیونکہ یہ بات مشہور بھی نہیں ہوئی تھی کہ قاضی قضات کو شہید کر دیا گیا ہے، لہذا اب یہ لوگ ڈھونڈنے چلے. اب کئی دن گزر چکے ہیں. اگر عام شخصیت کی لاش ہوتی تو وہ گل چکی ہوتی اور بدبودار ہوتی، لیکن صاحب کرامت شخصیت کی لاش تھی، جسم تھا. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ لاش، لیکن اس لاشے سے خوشبو آ رہی تھی، جس خوشبو کی بنا پر لوگ ان کے لاشے تک پہنچے اور ان کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے تقریباً، کیونکہ 1019 ہجری میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے اور 1774 ہجری میں ان کی قبر کے اوپر مزار بنایا گیا. یعنی تقریباً 150 سال بعد ان کی قبر کے اوپر مزار بنایا گیا. یہ تعصب کی وجہ سے ان کو شہادت حاصل ہوئی. لیکن کہتے ہیں کہ اصل فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کر لیا کرے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. ایک عالم دین، سنی عالم دین ایک زمانے کا، جس سے انہوں نے کئی بار مناظرہ بھی کیا تھا، جس کا نام عبد القادر البدوانی، جو صاحب منتخب التواریخ ہے، جو ان کی فضیلت ذکر کرتا ہے. اگرچہ یہ شیعہ تھے، جانتا ہے کہ مناظرہ ہوا تھا، اگرچہ یہ شیعہ تھے، لیکن شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین، متقی، عدل پسند، ذکی، باحیا، نیک نفس اور نرم خو انسان. یہ دشمنوں کا اطلاع. اور انہوں نے اپنے پیچھے 5 بیٹے چھوڑے، جن میں سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک بیٹے کا نام سید محمد یوسف ہے، صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے بیٹے، جو بڑے بیٹے ان کے سید محمد یوسف، دوسرے شریف الدین